کا مڈل ایسٹ میں کھلی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر 200 سے زیادہ بلاسٹک میزائلوں سے حملہ کیا۔ تل ابیب اور جاب مریب فلسطینی فائٹر کا حملہ ہوا ہے۔ یہ ایک طرح کا سرپرائز اٹیک بھی تھا۔ دنیا کے 2 بڑے تجارتی سمندر بند ہو سکتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ایران نے 200 سے زیادہ بلاسٹک میزائلوں سے حملہ کیا، جس میں 90% اپنے ہی ٹارگٹ پر لگی ہوئی ہے۔ اس میں 12 سے زیادہ ہلاکتوں کی تعداد شامل ہے۔ اس کے ساتھ ان کا مین ایئر بیس سسٹم کو بھی ٹارگٹ کیا گیا تھا، جس میں 4 ایئر کرافٹ بھی شامل ہے اسی ہی اٹیک میں۔ اس کے ساتھ BBC رپورٹ کے مطابق 200 سے زیادہ بلاسٹک میزائلوں سے حملہ ہوا، جس میں 60% اپنے ہی ٹارگٹ پر لگی ہوئی ہے، جس میں 4 ایئر کرافٹ بھی شامل ہے اسی ہی میں۔ ان کے مین ہی ایک ایئر بیس شامل تھا، جس کے اندر 4 ہی ایئر کرافٹ شامل ہے۔ اسی اٹیک میں انہوں کو ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ ایئر بیس تھا، جہاں سے غزہ کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، جہاں سے غزہ پر میزائل فائر کیے جا رہے تھے۔ ایران کا یہ حملہ مختلف ہی علاقوں سے ہوا، جس میں اصفہان، تبریز، خراب آباد اور عراق شامل ہے۔ ایران نے یہ حملہ بہت ہی لانگ اویٹڈ اسٹرائک کے بعد یہ حملے کی۔ اسرائیل کی طرف سے جاری مسلسل اسیسینیشن کمپین ہی کے بعد انہوں نے یہ حملے انہی کے اوپر کی۔ اب ہی ایرانی میڈیا رپورٹ کے مطابق کہ یہ حملہ ایران نے اپنی ڈیفینس سسٹم کے لیے کیا۔ اسرائیل کی مسلسل اسیسینیشن کمپین کی وجہ سے ایران نے اپنی ڈیفینس سسٹم کے لیے حملہ کیا۔ ابھی حال ہی میں حزب اللہ کے سربراہ نصر اللہ کو لبنان بیروت کے اندر اس کو اپنی ہی ساتھی 16 ساتھیوں سمیت ان کو ہی اسیسینیٹ کیا گیا تھا، جس میں اس کے ساتھ RGC کے بریگیڈیئر اور بھی بہت سے ڈپٹیز اور منسٹر شامل تھے، جس کو اس کی ہی ساتھ اسیسینیٹ کیا گیا تھا۔ اس کو مزالوں کے ساتھ ٹارگٹ کیا گیا تھا، جس کی منظوری اسرائیل کے وزیر اعظم نے دی تھی۔ اس کے ساتھ رئیس ہیلی کاپٹر کا بھی واقع اسی میں شامل تھا، جس کے ساتھ فارن منسٹرز اور بھی بہت سے ڈپٹیز شامل تھے اسی ہی اسیسینیشن میں۔ اور اس کے علاوہ اسماعیل ہانیہ کا بھی بدلہ اسی میں شامل تھا، اس کو لینا تھا۔ اسی وجہ سے ایران اٹیک پر مجبور ہوا اور انہی کے اوپر حملہ کیا۔ ابھی حال ہی میں یونائٹڈ اسٹیٹ کے اجلاس میں بنجامن نیتنیاہو اپنی ہی ساتھ ایک نقشہ اٹھاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ the Indian Ocean and the Mediterranean Sea. Across this bridge, we will lay rail lines, energy pipelines, fiber optic cables, and this will serve the betterment of 2 billion people. کہتا ہے کہ یہ جتنے بھی ایران اور اس کے آس پاس علاقہ جتنے بھی ہمارے اپنی علاقہ، اس کے اندر ہمارے فائبر کیبل بیچے ہوئے ہیں، ہمارے کیبلز ادھر ہے، ہمارے ادھر ہی سے ہمیں گیس کے پائپ لائن آتا ہے، یہ ہمارے اپنے ہی علاقہ ہے۔ اسی پریشر کو اور اسی ڈیفینس سسٹم کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ایران نے اپنی ہی طرف سے اسرائیل پر حملہ کیا۔ ابھی ہی ایران کے صدر کے مطابق اپنی ہی بیان میں کہتے ہیں کہ اگر اسرائیل نے ہم پر حملہ کیا تو یہ ایک آؤٹ ورلڈ وار کا خدشہ ہو سکتا ہے، جس میں تمام دنیا پھر ملوث ہو سکتی ہے، تمام دنیا کے لیے خطرے کا ایک گھنٹی بج سکتی ہے۔ اسی پریشر کو اور اسی ڈیفینس سسٹم کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ایران نے اپنی ہی طرف سے اسرائیل پر حملہ کیا۔ 1950 میں حزب اللہ کا حصہ بننے والا نصر اللہ، جو کہ اسماعیل ہانیہ کے بعد دوسرے باعث شخصیات میں ان کا شمار ہوتا تھا، انہی کو اسیسینیٹ کیا گیا تھا، انہی کو لبنان کے اندر بیروت میں ان کو اسیسینیٹ کیا گیا تھا۔ ان کے ساتھ اور بھی ڈپٹیز اور RGC بریگیڈیئر شامل تھے، انہی کو مزال کے ذریعے ٹارگٹ کیا گیا تھا اور انہی کو ادھر ہی اسیسینیٹ کیا گیا تھا۔ اس کی اجازت اور اس کے آرڈر بنجامن نیتنیاہو نے UN اجلاس میں جانے سے پہلے ہی دی تھی کہ ان کو ادھر ہی اسیسینیٹ کیا جائے۔ اس ایران نے اسرائیل پر جو حملہ کیا، ان میں 12 سے زیادہ ہلاکتوں کی تعداد بھی شامل ہے، اور انہی کے ساتھ ان کا ایک مین ایئر بیس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا تھا، وہی ایئر بیس جس سے وہ غزہ پر فائر کرتے تھے۔ انہی ایئر بیس میں 4 سے زیادہ ایئر کرافٹ بھی لگ گئے ہیں ایک رپورٹ کے مطابق۔ لیکن اسرائیل فوراً حملے کے بعد میڈیا پر پابندی لگاتے ہیں۔ یہ نیوز انہی علاقوں سے آتا ہے جہاں پہاڑی لوگ ویڈیو بناتے اور پھر سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں، یہ ویڈیو وہی سے آتے ہیں۔ وہی جنگیں جس کی امریکہ اور اسرائیل کو بہت ہی اشد ضرورت تھی، عراق، شام، لبنان، سوریہ کے علاوہ ایران ایک ہی مدعا جو امریکہ کے خلاف کھڑا تھا اور امریکہ کی راہ میں رکاوٹ تھی، کیونکہ اسرائیل اور امریکہ جب بھی فائر کرتا تھا تو وہی غزہ پر فائر کرتے، اس کے خلاف جواب دے رہا تھا تو ایران دے رہا تھا اور کوئی ملک نہیں دے رہا تھا، کیونکہ ایران کے پاس آرگنائزیشن بہت ہی زیادہ آرگنائزیشن ہے انہی کے پاس۔ ابھی حال ہی میں
جو حماس تنظیم ہے ان کو کون کوآرڈینیٹ کر رہا تھا؟ ان کو ایران ہی سے کوآرڈینیٹ کیا جا رہا تھا، انہی کو سپورٹ کیا جا رہا تھا ادھر ہی سے، کیونکہ جو حماس کی تنظیم تھی، جو حزب اللہ کی تنظیم ہے، ان سب ہی کو ایران ہی کی طرف سے لیڈ کیا جا رہا تھا۔ تو اسی ہی وجہ سے امریکہ کے مین ہی ٹارگیٹ جو تھا وہ ایران تھا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ مختلف تنظیم جہاں سے وہ لیڈ ہو رہی ہے وہ ایران ہے، کیونکہ ایران امریکہ کے خلاف کھڑا تھا۔ جتنے بھی حماس تنظیم ہے، حزب اللہ ہے، جتنے بھی تنظیم ہیں انہی کے گروہ جو تھا وہی ایران تھا، اور ایک ہی ایران تھا جو اسرائیل کے خلاف کھڑا تھا۔ اور امریکہ چاہتی تھی کہ یہ ہم پر حملہ کرے، صرف ایک بہانہ چاہتی تھی کہ ایران ہم پر حملہ کرے۔ ابھی امریکہ اور اسرائیل اسی حملے کا بھرپور جواب دے گا اور انہی کے اوپر اٹیک کرے گا، کیونکہ اسرائیل اور امریکہ یہ چاہتی ہے کہ یہ جنگ چل جائے۔ اسرائیل اور امریکہ یہ جنگ اس لیے چاہتے ہیں کہ یہ ٹوٹلی اٹیک کر سکے ایران پر، اور اب چونکہ ایران نے اسرائیل کے اوپر اٹیک بھی کیا، میزائل جس میں 200 سے زیادہ بیلسٹک میزائل انہی کے اوپر فائر کیے گئے، جس کی وجہ سے اسرائیل میں خوف کی سماچ آ گئی، جس کی ہر جگہ سائرن کی آواز بج رہی تھی۔ اور اسرائیل کی ایئر ڈیفینس سسٹم جتنے بھی تھے، ایرو 1، ایرو 2، ایرو 3، آئرن ڈوم، ڈیوڈ سلنگز، یہ سب ہی ان حملوں کے آگے پھیلے ہوئے تھے۔ یہ ایک لانگ اویٹڈ اسٹرائک حملہ تھا، کیونکہ ایران نے انہی کی ایئر ڈیفینس سسٹم کو اسٹڈی کیا تھا کہ ہم کس طرح انہی کے اوپر اٹیک کریں، انہی کو اپنی میزائل اپنی ٹارگٹ کو پہنچانے کے لیے۔ بہت ہی لانگ اویٹڈ اسٹرائک کے بعد انہوں نے انہی کے اوپر ہی اٹیک کیا۔ امریکہ اپنے ہی ٹارگٹ بہت ہی دور سے لگاتے ہیں، وہ اپنے ہی ملک میں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن اپنی ہی شکار ادھر ہی کرتے ہیں، ابھی اس کی مخالفین کو پیسے دے گا۔ مخالفین کون ہے؟ شاہ پہلوی کا بیٹا رضا پہلوی، انہوں نے امریکہ میں رکھا ہوا ہے، جس کو کنگ آف دا ایران کا بھی لقب دیا ہوا ہے۔ حال ہی میں انہوں نے اسرائیل کے وزیر اعظم کے ساتھ بھی، انہوں نے بنجامن نیتن یاہو کے ساتھ بھی شاہ رضا پہلوی نے ملاقات کی، اور جن کو کنگ آف دا ایران کا لقب بھی انہوں نے دیا ہے۔ ابھی یہ انہی کے خلاف بڑھے گا اور ایران کے خلاف آگے کی طرف بڑھے گا، جو کہ ایران کے لیے بہت ہی بڑے خطرے کی بات ہے۔ اور اسی جنگ کا دوسری بڑا وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی نظریں ہٹا سکے غزہ سے، اور انہوں نے بہترین طریقہ سمجھا کہ ایران کے ساتھ کنفلکٹ شروع کیا جائے۔ اب چونکہ انہی کے درمیان کنفلکٹ ابھی شروع ہو چکے ہیں، ابھی سارے ہی جتنے بھی سوشل میڈیا ہے، نیوز ہے، انہی سب میں ایک ہی بات ہو رہی ہے، ایران اور اسرائیل کے درمیان جو کنفلکٹ شروع ہوا ہے، جتنی بھی میزائل ٹارگٹ کیے گئے انہی کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور غزہ کو مکمل طور پر اگنور کیا گیا ہے۔ اب اسرائیل غزہ پر ان کو ایک فریڈم مل چکی ہے اٹیک کرنے کا، ابھی وہی اسی غزہ کے اوپر اٹیک بھی کرے گا، اور سوشل میڈیا کے نظر تو ادھر ہی ایران اور اسرائیل کی کنفلکٹ پر ہے۔ اس لیے انہوں نے بہتر سمجھا کہ لوگوں کو نظریں کس طرح ہم غزہ سے ہٹا سکیں کہ ہمیں ایک فریڈم مل جائے انہی پر اٹیک کرنے کا۔ تو یہی مین وجہ تھی اسی اٹیک کرنے کا۔ جیسے ہی یہ مسئلہ آگے بڑھے گی، یہ ورلڈ وار 3 کے لیے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ عرب ممالک کے درمیان ایک جنگ چل جائے گی، اور انہی کے درمیان پرشین گلف جو دو بڑے دنیا کے مصروف ترین سمندر ہیں انہی کو بند کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے تیلوں کی قیمتوں میں، خوراکی اشیاء میں جتنے بھی ایکسپورٹ امپورٹ ہے انہی سب کو بند کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے قلت کی سماچ آ جائے گی، اور اسی طرح پوری ہی دنیا میں ورلڈ وار 3 سٹارٹ ہو جائے گی۔ تو یہ تھی اسی حملے کی پوری ہی کہانی جو میں نے آپ کو اسی ہی ویڈیو میں بتائی۔ اب آپ ہی اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ کیا ایران نے اس حملے پر ٹھیک کیا یا غلط کیا۔ تھینک یو سو مچ۔